برادران اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، یہ ہے دیوبندی مولوی اور یہ ہے ان کی دیوبندیت۔ اب آئیں، میں ان کی ابھی ویڈیو لگاؤں گا، اس کی منظور مینگل نامی دیوبندی کی، وہ آپ سماعت کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ اتنے بے حیا لوگ ہیں۔ اللہ اکبر! حدیث کی کتاب سامنے رکھ کر کے ایسی بے حیائی کی باتیں کر رہا ہے کہ کوئی روڈ کا چلنے والا لونڈا لپاڑا بھی اس طرح کی بات نہ کرتا ہوگا۔ برادران اہل سنت، آئیے اس سے پہلے میں چند احادیث آپ کو سناتا ہوں پہلے، پھر اس کے بعد اس کی ویڈیو لگا کر کے دکھاؤں گا۔ برادران اہل سنت، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شرم و حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان والا جنت میں جائے گا، اور بے حیائی و فحش گوئی برائی کا حصہ ہے اور برائی والا دوزخ میں جائے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، برائی کا حصہ ہے فحش گوئی اور بے حیائی۔ اب اس کی فحش گوئی کو آپ سماعت کیجئے گا، ملاحظہ کیجئے گا، آپ کو اندازہ ہوگا۔ برادران اہل سنت، آگے سنیں، حدیث پاک ہے بخاری و مسلم کی۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حیا کی ساری قسمیں بہتر ہیں، یعنی حیا جس انداز میں بھی کی جائے، حیا کرنا چاہیے کہ اس کی ہر قسم بہتر ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ایمان اور حیا دونوں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، تو جب ان میں سے ایک اٹھا لیا جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ بہقی شریف کی حدیث ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ایمان اور حیا ایک دوسرے کے ساتھی ہے، یعنی حیا اور ایمان دونوں ایک دوسرے کے ساتھی ہے۔ اب حیا اور ایمان میں سے اگر ایک چیز بھی اٹھا لی جائے تو دوسرا بھی خود بخود اٹھ جاتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اب اس بندے کی بے حیائی کو ملاحظہ کریں، اس بندے کو دیکھیں اور پھر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے فیصلہ کرے کیا واقعی یہ ایمان والا ہو سکتا ہے، اور اگر نہیں ہو سکتا ہے تو پھر اس سے بچنا اور لوگوں کو بچانا ضروری ہے یا نہیں ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، آئیے میں اس کی ویڈیو کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ مدنی رحمۃ اللہ علیہ کہ بیٹا اسجد پہ ہو تو طالبہ نے پرچی دی کہ استاد جی بڈھے ہو گئے، ابھی تک بھی گڑبڑ کر رہے ہو کیا؟ ایسے بھی وقوف لوگ تب بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا پیدا ہو گیا بڑھاپے میں اسجد، تو طلبہ نے پرچی دے دی بخاری کے سبق میں، کہا حضرت ابھی تک بھی رفع نصب جر دے رہے ہو، ابھی تک تمہارے بچے پیدا ہو رہے؟ تو حضرت کا جواب ذرا سننا، فرمایا کہ ہاں میں نوجوانی میں تمہاری طرح غلط استعمال نہیں ہوا ہوں۔ سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ اس لیے نوجوانی میں نے اپنی طاقت غلط استعمال نہیں کی ہے، میری طاقت برقرار ہے، 100 سال اگر زندہ رہوں تو تب بھی رفع نصب جر دیتا رہوں گا۔ اور جو اللہ آپ کا بھلا کرے شارٹ کٹ جو راستہ وہ ان کا مسئلہ خراب ہو جاتا ہے۔ سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ ابھی دیکھو کہ ہمارے غسل خانوں میں کبھی کبھی آدمی جاتا ہے تو پاؤں پھسل جاتا ہے۔ کہ کسی نے سولوشن ڈالا ہوا ہے یا کہ یہ ہوتا ہے یہ مدارس کے غسل خانوں میں، سمجھے، کالجوں میں، یونیورسٹی میں، کالجوں میں پھر بینگن بروزن مینگل۔ کالجوں میں تو چونکہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں نا، دور دور کی عورتیں بھی وہاں ہاسٹلوں میں رہتی ہے تو ان کے مختلف وہاں بینگن ہوتا ہے، بینگن بروزن مینگل۔ مینڈک بینگن مینگل ایک ہی وزن ہے، سمجھے۔ تو کالج اور یونیورسٹی میں آدمی جائے وہاں جا کر کے دیکھتا آدمی کہ اس طرح غسل خانوں میں وہاں پر بینگن پڑے ہوئی، سمجھے، استعمال ہوتے ہیں۔ برحال بینگن بھی حیران، بینگن بھی حیران، یا اللہ کدھر استعمال ہو رہا ہوں۔ اس کے لیے تو آپ نے مجھے بنایا نہیں تھا۔ طالب علم بڑے شیطان ہیں کہ اوپر سے دیکھ رہے تھے کہ کسی مکان میں وہ دو عورتیں آپس میں ایک دوسرے پر چڑھ رہی تھیں، طالب علم نے پرچی لکھ کر کے لفافے میں ڈال کر کے پھینکا، وہاں سمجھ میں پھینکا، اس میں لکھا ہوا تھا یہ خدمت اگر آپ ہمارے حوالے کریں ہم یہ خدمت اگر ہمارے حوالے کریں ہم بخوبی اس کو انجام دے سکتے ہیں بہترین انداز میں۔ ارے میں نے رب آپ کو بتایا بے ایمانو، سمجھے بھائی جان، تم لوگوں کی مرضی ہے۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ، 1000 بار معاذ اللہ۔
یہ گندی سوچ، یہ گندی ذہنیت انہی لوگوں کو مبارک ہو۔ برادران ملت اسلامیہ، حد تو یہ ہے کہ گندگی جب یہ کر رہا ہے تو اس کے سامنے حدیث کی کتاب رکھی ہوئی ہے معاذ اللہ، اور نوجوان لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ایسی گندی گندی باتیں انہیں سکھا رہا ہے۔ کیا اب بھی آپ تبلیغی جماعت میں جائیں گے؟ کیا اب بھی آپ انہیں برا نہیں کہیں گے؟ کیا اب بھی آپ یہی کہیں گے کہ ہم لوگوں کو لڑواتے ہیں؟ کیا اب بھی آپ یہی کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا یہ لوگ کام کرتے ہیں؟ برادران ملت اسلامیہ، خدا را للہ انصاف سوچیں، اچھی طرح سوچیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہم بلا وجہ کسی کو برا کہتے ہیں، بلکہ ان کی گندگی کو دیکھنے کے بعد مجبوراً ان کے بارے میں یہ سب بتانا پڑتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اب بھی اگر کسی کو توفیق نہ ہو اور کوئی توبہ نہ کرے اور کوئی اس گندی جماعت سے دور نہ ہو تو پھر اللہ ہی اس کا حافظ ہے، اور اس کا کیا ہونے والا ہے وہی جاننے والا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ہم تو صرف اتنا ہی کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام سنیوں کو ان گندے لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میرے بھائی غلطی سے اور انجانے کے اندر تبلیغی جماعت کے اندر چلے گئے ہیں، ان تبلچیوں کے قریب چلے گئے ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالی انہیں بھی حق سن کر حق پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اہل سنت و جماعت کے ساتھ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات اہل سنت، اگر آپ چاہتے ہیں کہ رد دیوبندیت پر آپ کو ویڈیوز دیکھنا ہو، آڈیو سننا ہو دلائل و براہین کے ساتھ، تو آپ سے گزارش ہے آپ ایک چینل کو سبسکرائب کریں۔ چینل کا نام ہے مولانا اشفاق احمد رضا۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی یہاں آپ کو دیوبندیوں کی وہ خباثتیں جو ان کی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے، دلائل کے ساتھ، ان کی کتاب کے اسکین پیج کے ساتھ آپ کو دکھائی دے گی، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے آپ بڑا فائدہ حاصل کریں گے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، گزارش کی جاتی ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی ساتھ رد وہابیت پر جتنے لوگ کام کرنے والے ہیں ان تمام چینلوں کو سبسکرائب کر کے اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔